بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور جمہوریہ الجزائر کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے. صاحب اسم امیر اور الجزائر کے صدر نے آج دیوان امیری میں دونوں ملکوں کے مابین ایک معاہدے، مفاہمت کی 2 یادداشتوں MOUs اور ایک ایگزیکٹو پروگرام پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی. شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر سے آج افریقی علاقائی تنظیم انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن ITUC افریقہ کے ایک وفد نے ملاقات کی. اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 678 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,47,821 ہو گئی ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے. آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے آغاز میں صاحب اسم امیر نے الجزائر کے صدر اور ان کے وفد کے ممبران کو خوش آمدید کہا اور قطر میں ان کے خوشگوار قیام اور مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا. جواب میں الجزائر کے صدر نے ان کے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ دونوں ممالک اور ان کے برادر عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے آپس کے تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش مند ہیں. آج کے ان مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے. مذاکرات میں صاحب اسم امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور امیری دیوان کے معاملات کے نگران شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی کے علاوہ کابینہ کے متعدد وزراء بھی شریک ہوئے. الجزائر کی جانب سے صدر کے ساتھ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے اجلاس میں شرکت کی. اس سے قبل جب الجزائر کے صدر دیوان امیری پہنچے تو ان کے سرکاری سطح پر استقبال کے لیے ایک باقاعدہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. بعد میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون اور ان کے وفد کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا، جس میں صاحب اسم امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی اور کابینہ کے وزراء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون نے دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدے، مفاہمت کی 2 یادداشتوں MOUs اور ایک ایگزیکٹو پروگرام پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی. ان میں مجرمانہ معاملات میں قانونی اور عدالتی تعاون کا معاہدہ، دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورت اور ہم آہنگی سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت MOU اور دونوں حکومتوں کے مابین سماجی ترقی اور خاندان کے شعبوں میں مفاہمت کی ایک یادداشت MOU شامل ہیں. علاوہ ازیں اس تقریب میں دونوں ممالک کی حکومتوں کے مابین تعلیمی سالوں 2022-2025 کے لیے تعلیمی اور سائنسی تعاون سے متعلق ایگزیکٹو پروگرام پر بھی دستخط کیے گئے. تقریب میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی اور الجزائر کے صدر کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے شرکت کی. شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی سے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے افریقی علاقائی تنظیم انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن ITUC افریقہ کے ایک وفد نے ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران ورکرز کے حقوق کے تحفظ اور انہیں سپورٹ کرنے سے متعلق متعدد موضوعات پر بحث کی گئی. شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر نے اس فیلڈ میں ریاست قطر کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور کوششوں کے بارے میں وفد کے ممبران کو آگاہ کیا. قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS کے عراق میں نمائندہ دفتر نے عراقی کردستان میں ایک ونٹرائزیشن پروجیکٹ شروع کیا ہے جس سے 8,625 افراد کو فائدہ ہوگا. تقریباً 37 لاکھ قطری ریال کی لاگت سے شروع کیا گیا یہ پروجیکٹ
وارم ونٹر 2021-2022 مہم کا حصہ ہے، جس کا سلوگن ہے ہوم فیلز وارم۔ اس منصوبے کا مقصد کیمپوں اور ان سے باہر بے گھر عراقی اور شامی پناہ گزینوں کے علاوہ باہر سے آنے والے انتہائی ضرورت مند لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس مہم کے تحت QRCS رواں سال کے دوران 14 ممالک میں 24 لاکھ افراد پر مشتمل تقریباً 42,000 خاندانوں کی خوراک اور موسم سرما کی ضروریات کو پورا کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے وسطی صومالیہ کے شہر بلدوانی میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر کیے گئے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی، انتہا پسندی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر چیریٹی QC نے صومالیہ کے اندر ملک کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانے کے لیے بہت سے منصوبے شروع کیے ہیں اور اس وقت 400 منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ ان منصوبوں کا مقصد پسماندہ اور محدود آمدنی والے افراد کو پروڈکٹیو افراد میں تبدیل کرنا اور ان کے لیے کام کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے، تاکہ ان کے حالات زندگی کو بہتر بنایا جا سکے اور وہ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ سوق واقف کی انتظامیہ نے وزارت بلدیاتی امور کے تعاون سے زرعی مصنوعات اور مقامی شہد کی نمائش کا آج سوق واقف کے الاحمد اسکوائر میں آغاز کیا ہے۔ یہ نمائش 1 مارچ تک جاری رہے گی۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک بیان میں سوق واقف کے ڈائریکٹر محمد عبداللہ السالم نے بتایا ہے کہ یہ نمائش پروڈیوسرز اور صارفین کو سروسز مہیا کرے گی اور ایک مثالی مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس فراہم کرے گی، اور جہاں قطری شہریوں اور یہاں پر رہائش پذیر غیر ملکی باشندوں کو جمع ہونے کا موقع ملے گا۔ اس نمائش میں تقریباً 70 پیویلینز ہیں، جہاں بہت سی مقامی زرعی مصنوعات، شہد اور تازہ پھل اور سبزیاں رکھی گئی ہیں۔ محمد عبداللہ سالم کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سوق واقف کی انتظامیہ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے لوکل کمیونٹی میں 391 نئے کیسز، جبکہ مسافروں میں 51 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی عرصے کے دوران کرونا وائرس کے مزید 678 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,47,821 ہو گئی ہے۔ ادھر نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,02,01,071 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ اب تک دی گئی بوسٹر ڈوزز کی تعداد 1,01,69,495 ہو گئی ہے۔ اسی طرح قطر کی ٹوٹل آبادی کے 87.7% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ دریا ثنا خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے شماریاتی مرکز نے انکشاف کیا ہے کہ GCC کے ممالک میں لوگوں کو دی گئی کرونا وائرس ویکسین کی ڈوزز کی تعداد 108,30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مرکز نے آج اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ خلیج ممالک میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی شرح میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ GCC ممالک میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,04,38,296 ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 3,02,59,738 ہے۔ کل تک ان ممالک میں اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 20,127 تھی۔ اسی طرح اس علاقے میں بحالی کی شرح مجموعی طور پر 94.8% تک پہنچ گئی ہے۔ آج بیکنگم پیلس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کا کرونا وائرس ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، تاہم وائرس کے سمپٹمز مائلڈ ہیں۔ پیلس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق 95 سالہ ملکہ
آئندہ ہفتہ ونڈسر میں گزاریں گی اور ان کی میڈیکل کیئر جاری رہے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور جمہوریہ الجزائر کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ صاحب اسم امیر اور الجزائر کے صدر نے آج دیوان امیری میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدے، مفاہمت کی 2 یادداشتوں MOUs اور ایک ایگزیکٹو پروگرام پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر سے آج افریقی علاقائی تنظیم انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن ITUC افریقہ کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 678 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,47,821 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم۔